سیوطی اماموں کے امام ہیں. حضرت امام سیوطی نے لکھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ اے امت والوں تمہارے درمیان رسول اللہ تشریف لائے اور کتاب تشریف لائی، آقائے کائنات تشریف لائے اور قرآن تشریف لائے. قرآن کی تشریف آوری ہوئی، رسول کی تشریف آوری ہوئی. پھر اسی قرآن کی آیت کی تفسیر کے روپ میں ایک حدیث آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں آقا نے فرمایا، مالک کونین نے فرمایا، فخر دارین نے فرمایا، طٰہٰ یاسین فرما رہے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور اسی نور کے ذریعے تمام کائنات کی تخلیق کی گئی، تمام کائنات تک پہنچا، تمام کائنات کو کی تخلیق میرے نور کے ذریعے ہوئی. پھر ایک اور حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا. یہ نور پتہ نہیں کب سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے. جبریل سے حضور نے پوچھا، جبریل آپ کی ایج کتنی ہے؟ انگلش میں پوچھو تو ہاؤ اولڈ آر یو، عربی میں پوچھو تو کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا میری عمر یا رسول اللہ سال کا پتہ نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ افق پر طلوع ہوتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ تو میں ہی تھا. اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری. اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو، دنیا مجھے جانے، دنیا مجھے سجدہ کرے، دنیا مجھے رب کہے، دنیا مجھے اللہ مانے، دنیا میری پہچان میں، دنیا کو میری پہچان ہو جائے. اللہ نے اس نور کو اپنے نور سے الگ کیا اور فرمایا انت عشقی وانا عشقک، میں تیری محبت ہوں، تو میری محبت ہے. I am your love, you are my love. تو میری محبت، میں تیری محبت. آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اس نور کو، محبت خدا کو، اس نور کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا. آدم کی پیشانی میں وہ نور پہنچا ہے. آدم کا جو پتلا تھا اب تک اندھیرے میں تھا، لیکن نور محمدی کیا پہنچا، آدم کے پتلے میں روشنی آ گئی. آدم کے پتلے میں روشنی آ گئی. اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجتک الجنہ، اے آدم you go and your wife go and live in جنہ، جاؤ جنت میں رہو، تم اور تمہاری وائف دونوں جنت میں رہے. وہ نور آدم تک تھا. آدم علیہ السلام سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، شیطان نے بہکایا، گندم کھلا دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے واپس بھیج دیا. آدم نیچے آئے زمین میں، روتے رہے اے اللہ خطا معاف فرما دے، اے اللہ خطا معاف فرما دے. پہاڑوں کی کوہ میں پہنچ کر روتے ہیں اے اللہ میری خطا معاف فرما دے. زمین بھی جا کر روتے ہیں، مٹی کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالی لوٹ کر مٹی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ خطا معاف فرما دے. اللہ خطا معافی نہیں کر رہا، آدم کی خطا معافی نہیں ہو رہی. آدم کی لغزش پیغمبرانہ جب کہیں بھی معاف نہ ہوئی، آدم کو یاد آیا کہ جب وہ جنت میں تھے تو
تو جنت کے پتوں میں ایک نام لکھا ہوا تھا. آدم کو یاد آیا, ارے اس نام کا کیوں نہ وسیلہ دیا جائے. آدم ہاتھ اٹھاتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں, یا رب اس نام کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے. میں نے دیکھا ہے جنت میں نام لکھا رہتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے, اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے, محمد الرسول اللہ کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ 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 تبارک و تعالیٰ جس نے آدم کی دعا کو قبول نہ کیا تھا, خطا کو معاف نہ کیا تھا, جیسے ہی آقا کا وسیلہ دیا آدم نے, اللہ نے آدم کی خطا کو معاف. یہ نور آدم میں آیا. آدم سے نبیوں میں ہوتا 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 موسیٰ علیہ السلام. اگر قوموں کی تاریخ پڑھیں گے نا تو سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو اللہ نے انٹرٹین کیا ہے, عطا کیا ہے, کھلایا پلایا, موج اور عیش کی زندگی دی ہے, تو وہ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل تھی. قرآن میں خدا خود فرما رہا ہے, اللہ نے فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کا تذکرہ کرانا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. When they would feel thirsty, a strike of stick of Musa on the rock would gush out fountain of the water from the rock. جب امت موسیٰ کو پیاس لگتی تو ایک ضرب عصائے موسیٰ جب پتھر پر پڑتی تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. When they would starve, so manna and salwa revealed them from the sky. جب انہیں بھوک لگتی تو آسمان سے منہ اور سلوہ ان کے لیے نازل کیا جاتا. When they would feel darkness, a divine minaret of the light from the earth to the sky. جب انہیں اندھیرا ستاتا تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی کا ایک مینارہ نصب کر دیا جاتا. اللہ 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 نے خود فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ذرا بتاؤ, ذرا ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو جو چیزیں میں نے تمہیں دی اور افضل العالمین بنایا. اب یہاں پر غور کرو, علماء تشریف فرما ہے, افضل العالمین کا مطلب سب سے افضل. اور ایسی امت کو جس کو منہ دیا, سلوا دیا, روشنی عطا کی, پانی دیا, جو جو مانگا سب دیتے رہے, لیکن when it was chance to fight against فرعون and his military, جب فرعون اور اس کے لشکر سے لڑنے کا ٹائم آیا, موسیٰ گئے, کہنے لگے, اے بنی اسرائیل, اے میری قوم, چلو چلو فرعون سے لڑنے کا ٹائم آ گیا ہے, چلو چلو اٹھو اٹھو فرعون سے لڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو قوم بنی اسرائیل کی کہنے لگی, یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائدون. او موسیٰ, you go with your God to fight against فرعون and his military. We are sitting over here. آپ جاؤ اور لڑو جا کر فرعون اور اس کے لشکر سے, ہم لوگ یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آرام کر رہے ہیں, جاؤ لڑ کر کے آؤ. ٹکا سا جواب دے دیا, ٹکا سا جواب دے دیا. A similar time came upon the ummah of the holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسا ہی ٹائم امت محمدی پر آیا تھا. The battle of Uhud. احد کا وقت ہے, جنگ کا وقت ہے, جنگ کا میدان ہے. اللہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی کوہ میں بیٹھے رو رہے ہیں, اے اللہ کہیں میری امت بھی موسیٰ کی امت کی طرح مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے, کہیں میری امت بھی مجھے دغا نہ دے دے, کہیں میری امت بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے. اللہ اللہ ایک کمپینین آف ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم approached him and he said, یا رسول اللہ, we are not like the nation of موسیٰ علیہ السلام. پہنچا ایک امتی, ایک صحابی, اور کہنے لگا, یا رسول اللہ ہم امت موسیٰ تھوڑی ہیں. ذرا زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. پورا مجمع ہاتھ نظر کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہم
کوئی امت موسیٰ تھوڑی نہ ہے جو چھوڑ کر چلی گئی تھی, جو دغا دے کر چلی گئی تھی. جب تک ہمارے جسم کی رگوں میں ایک قطرہ خون بھی باقی ہے, وہ بھی مصطفیٰ آپ کی عظمتوں پہ قربان کرنے کے لیے تک آیا. ابراہیم, اسماعیل, یوسف, ایوب, آخر میں حضرت سیدنا عبداللہ کی پشت سے ہوتے ہوئے, آمنہ کے رحم سے ہوتے ہوئے, یہ نور جب دنیا میں جلوہ بار ہوا, آئے ہائے 40 سال کی عمر تک اس نور نے اعلان نہیں کیا, اعلان نبوت نہیں کیا, لیکن اس کے کردار سے, اس نور کے کردار سے پورا مدینہ مہک رہا تھا. لوگ اس نور کے کردار کے قائل تھے. وہ نور والا جھوٹ نہیں بولتا تھا, چغلی نہیں کرتا تھا, غیبت نہیں کرتا تھا, برائی نہیں کرتا تھا, قتل خطا اس سے سرزد نہیں ہوا, بدکاری اس سے سرزد نہیں ہوئی. وہ معصوم سے چہرے والا جس کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے, سورج بھی شرما جائے, وہ نور والا آقا 40 سال کی عمر میں اپنی نورانی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے تمام قوم کو اکٹھا کرتا ہے. ساری قوم آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کی گواہی دو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور میں اس کا رسول ہوں. نور والے نے اپنی نورانیت کا, اپنے نوری مذہب کا اعلان کیا. سارے رشتہ دار خاموش ہیں, سارے ناطے دار خاموش ہیں, کوئی بھی اٹھا نہیں, کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا, کسی نے اس نور والے کی بات پر لبیک نہیں کہا. اتنے میں ایک 8 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ, کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ علی اس بات کی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد. اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا. توجہ سے سن رہے ہیں نا. دیکھیے 12:30 سے پہلے ہم کو پروگرام ختم کرنا ہے اور نکلنا ہے ہم کو باہر کے لیے. کل غریب نواز کی بارگاہ میں پروگرام ہے 11ویں کا. تو بہت اختصار سے شارٹ اینڈ سویٹ آپ کو بتاؤں گا اور پھر نکل جاؤں گا اپنے سفر میں. نور بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا. حضور نے دعا فرمائی, اے اللہ 2 عمر ہیں, ایک عمر کو مجھے دے دے تاکہ اسلام کا نور بڑھتا چلا جائے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو روافض ہیں, دیکھیے اسلام ہمارا مذہب بڑا ہی تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے. مذہب اسلام پر چلنا ذرا سا بہکے کہیں خارجیت کی کھائی میں بھی گر سکتے ہو, اور ذرا سا بہکے رافضیت کی کھائی میں بھی گر سکتے ہو. اس لیے ایک مشورہ ہے میرا آپ سے, دنیا کچھ بھی کہے, انٹرنیٹ کے زمانے پر تقریریں چاہے باہر والے جتنی کرتے رہیں, آپ کو چاہیے آپ کے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی کرتے رہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور تمہارے بڑے بزرگ جو کرتے چلے آئے اسلام لانے کے بعد وہ کرتے رہو. کوئی رافضیوں کو سن رہا ہے وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے, کوئی خارجیوں کی سن رہا ہے اس نے محرم میں مبارکباد دینے کی سلسلہ شروع کر دیا ہے. دونوں سے بچنا ہے, دونوں چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے جو باپ دادا کرتے چلے آئے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہ بیٹھے ہیں, سادات بیٹھے ہیں. کسی 80 سال کے بزرگ سے پوچھئے کہ کیا 6 سال پہلے حضرت دادا جان, چاچا جان, جو بھی ہوں آپ کے, پوچھئے کیا 6-7 سال پہلے کوئی یہ کہتا تھا محرم مبارک ہو؟ بولیے بھائی, بزرگوں سے پوچھئے. کہیں گے نہیں بھائی کوئی نہیں کہتا تھا. اس لیے کیونکہ محرم کا چاند جب طلوع ہوتا تھا تو مدینہ شریف میں, مدینہ شریف والے
چاند دیکھ کر نہیں پتا کرتے تھے کہ محرم آ گیا ہے، نیا سال آ گیا ہے، بلکہ جب امام زین العابدین کے گھر سے چیخنے، رونے، چلانے، آہو زاری کی صدائیں بلند ہونے لگتی تھی، مدینے والے جان جاتے تھے وہ مہینہ آ گیا جس میں 18 سال کا علی کا پوتا، رسول اللہ کا نواسا علی اکبر زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ظالم برچھی مار رہا۔ جان جاتے تھے مدینے والے وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے جب رسول اللہ کا نواسا پانی لینے فرات پر گیا تھا، بجائے پانی دینے کے ظالموں نے ایک تیر دیا تھا جس تیر نے اس کے حلقوم کو چھید دیا تھا۔ مدینے والے رونے اور چیخنے سے جان جاتے تھے کہ حضرت قاسم کی جوانی جس مہینے میں لٹی وہ مہینہ آ گیا، حضرت عون محمد جس مہینے میں قربان کیے گئے وہ مہینہ آ گیا، عبداللہ بن حسن جس مہینے میں شہید ہوئے وہ مہینہ آ گیا، حضرت ابو بکر بن علی جس مہینے میں حسین پر قربان ہو گئے وہ مہینہ آ گیا، عمر بن علی جس مہینے میں قربان ہو گئے وہ مہینہ آ گیا، عثمان بن علی جس مہینے میں حسین پر قربان ہو گئے وہ مہینہ آ گیا، وہ مہینہ آ گیا جس میں سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی گئی، وہ مہینہ آ گیا جس میں سیدہ سکینہ کے چہروں پر تماچے مارے گئے، وہ مہینہ آ گیا جس میں سیدہ زینب اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کو بے پردہ گھمایا گیا۔ یہ جان جاتے تھے مدینے والے، اس لیے مبارکباد نہیں دیتے تھے۔ وہ مہینہ آیا، وہ مہینہ محرم کا ہے جس میں رسول روئے ہیں، جس میں فاطمہ روئی ہیں، جس میں علی روئے ہیں، جس میں حسن روئے ہیں، جس میں ابو بکر صدیق بھی روئے ہیں۔ ہاں آپ انٹرنیٹ پر جائیے www.madareazam.com، اس میں ایک کتاب ہے انکشاف، ہندی میں ہے، انکشاف کو نکالیے، منکشف ہو جائے گا آپ پر۔ آپ دیکھو گے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نکلے اپنے حجرے سے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں مٹی تھی بوتل میں۔ پوچھا صحابہ نے آگے کون کھڑا تھا؟ صدیق اکبر کھڑے تھے، حضرت حمزہ کھڑے تھے، مولا علی کھڑے تھے، صحابہ کھڑے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا آپ کا نواسا کربلا کے تپتے میدان میں آپ کی امت کے ذریعے، مارنے والے بجرنگ دل والے نہیں، RSS والے نہیں، کوئی ہندو سنگٹھن والے نہیں، مارنے والے وہی تھے جو خود کو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی کہا کرتے تھے اور اہل بیت کو باغی کہا کرتے تھے۔ آج بھی یہ بازار گرم ہے، انٹرنیٹ پر دیکھیے، سادات کو برا کہنا، گالیاں سنانا، ان کے اندر کمیاں نکالنا اور اس پر نعرے لگانا، ارے واہ بہت اچھی بات کہہ دی حضرت نے، رد ہاشمی ہو رہی ہے۔ دیکھیے انٹرنیٹ پر دیکھیے، رد عالمگیر ہو رہی ہے، رد سادات مکن پور شریف ہو رہی ہے، رد اہل بیت رسول ہو رہی ہے، اور سنی عوام ارے واہ نعرے تکبیر۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کو باغی کہہ کر شہید کیا گیا تھا، اور آج مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کہیں منہاجی کہہ کر، کہیں صلح کلی کہہ کر، اور کہیں تفضیلی کہہ کر، اور کہیں اور دوسرے جھوٹے القاب لگا کر سیدوں کی توہین کی جاتی ہے اور سنی نعرے لگاتا رہتا ہے۔ حدیث سنو، حدیث آقا نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع فی یوم القیامہ، 4 طرح کے لوگوں کو میں جنت دلواؤں گا۔ پہلا کون ہوگا؟ المکرم لذریتی، پہلا وہ ہوگا جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا۔
وقاضی لہم حوائجہم، دوسرا وہ ہوگا جو سیدوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا، وسائی لہم بے امورہم، تیسرا وہ ہوگا اگر سیدوں کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہو جائے، ایسے میں سیدوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر جو شخص کھڑا ہو جائے گا اس کو بھی حضور جنت دلوائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں المحب بہی بقلبہم و بلسانہم، اور چوتھا وہ ہوگا جسے آقا جنت دلوائیں گے جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی سیدوں سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ ہوئی خارجیت کی تعریف۔ اب آؤ رافضیت کی طرف۔ حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ 2 عمر ہیں، 1 عمر مجھے دے دے، یا اللہ 2 عمر ہیں، 1 عمر مجھے دے دے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اپنی بہن کی طرف، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو گنگن 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 کی صدائیں آ رہی تھی، کانوں میں ایک آواز رس گھول رہی تھی۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، دیکھا بہن ہے، کچھ پڑھ رہی ہے، پوچھا کیا پڑھ رہی ہے؟ کہا قرآن پڑھ رہی ہے۔ زور سے کہیں یا رسول اللہ، قرآن پڑھ رہی ہوں۔ کہا وہی قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد پر آئی ہے؟ کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا، مارنے کے لیے بڑھے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق کے بہنوئی بھی وہاں پر موجود تھے، گھائل ہو گئے، لیکن اسی دوران عمر کے دل پر اللہ کی رحمتوں نے، حضور کی محبتوں نے قبضہ کر لیا۔ عمر تلوار لے کر کے نکلے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، حجرے رسول کی طرف آئے، صحابہ کی طرف آئے، حجرے میں رسول اور صحابہ ہیں۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے چپکے سے دیکھا، کون آیا ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا، کہا عمر ہیں، غصے میں لگ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ مصطفیٰ مسکرائے، کہا آنے دو، آنے دو، میری دعا کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ حضور کا چہرہ عمر نے دیکھا، آنکھیں عمر کی ہیں، چہرہ رسول کا ہے، آنکھیں عمر کی ہیں، چہرہ رسول کا ہے۔ اللہ 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 اللہ، مصور تصویر عمر کی ہے، آئینہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت عمر نے چہرہ رسول دیکھا، قرآن کی آیتیں دل پر اثر کر چکی تھی۔ پہنچے حضور کے پاس، قدم پر ہاتھ رکھا، قدموں کو بوسہ لیا، ہاتھوں کو بوسہ لیا، پیشانی کو بوسہ لیا، کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نور بڑھا، بڑھتا گیا، اتنا دائرہ بڑھا۔ صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت عمر، یہ نور بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ ایک دم سے آیت آ گئی، کہا رسول بہت ہو رہا ہے، مکہ تو ہو چکا، اب اس نور کو مدینے میں پہنچاؤ۔ حضور چلے ہجرت کے لیے، شارٹ اینڈ سویٹ بتا رہا ہوں، یہ نور چلا ہے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے۔ بستر پر کون ہے؟ بھائی اگر اچھا لگ رہا ہو، نبی کا ذکر اچھا لگ رہا ہو، میلاد مصطفیٰ کا ذکر اچھا لگ رہا ہو، ذرا ہاتھ لا کر ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ۔ بستر پر علی ہیں، علی بستر رسول پر ہیں، اور ساتھ میں کون ہے؟ امیر المومنین۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ جہاں علی کا نام خارجیت کا، منافقت کا پتہ دیتا ہے، وہی 3 صحابہ کرام کا نام رافضیت کا پتہ دے دیتے ہیں۔ ہمیں خارجیت سے بھی بچنا ہے، رافضیت سے بھی بچنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ اللہ۔ ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حبیب رسول ہیں، محبوب رسول ہیں، اور خسرے حضرت سرکار سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ پہنچے کہاں پر؟ غار ثور میں۔ کفار پیچھے لگے ہوئے تھے۔ غار ثور کے اندر جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق اور رسول کریم پہنچے ہیں، یہ نور پہنچا غار ثور میں۔ اللہ اللہ، ادھر علی
علی ہیں بستر پر امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ادھر صدیق ہیں جو کہ اپنے ساتھ اسلام کی امانت محمد رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، دونوں حفاظت پر مامور ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غار میں ادھر بھی سوراخ ہے، ادھر بھی سوراخ ہے، یہاں بھی سوراخ ہے، وہاں بھی سوراخ ہے، چاروں طرف سوراخ ہی سوراخ ہے۔ ابو بکر نے اپنے کپڑے کو پھاڑ دیا، سبحان اللہ، پھاڑ دیا کپڑے کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارے سوراخ میں لگا دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک سانپ تھا اور وہ سانپ برسوں سے انتظار میں تھا کہ ایک دن غار ثور میں کائنات کا نبی آئے گا، نور خدا تشریف لائے گا، اس کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ وہ سانپ بڑا پریشان تھا، لیکن اس سوراخ میں گیا تو بھی کپڑا، ادھر گیا تو بھی کپڑا لگا، ادھر گیا تو بھی کپڑا۔ دو سوراخ بچے تھے، ان دو سوراخ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تلووں کو لگا دیا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ اور عشق آل رسول اگر دیکھا جائے گا، آج سب لوگ یہ بیان کرتے ہیں نا، النظر الی علی عبادت، کہتے ہیں نا، کس نے بولا یہ، کس نے بتایا یہ؟ آپ کو پتا ہے اس کے راوی کون ہیں؟ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ امام حسین نے نہیں بتایا، امام حسن نے نہیں بتایا، زین العابدین نے نہیں بتایا، امام باقر نے نہیں بتایا، کسی اہل بیت نے نہیں بتایا، بلکہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے بتایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں تلوے لگے ہیں، سانپ ادھر گیا ادھر گیا، یہاں گیا وہاں گیا، جب حضور کا چہرہ نہ دیکھ پایا، دیکھا تلوے ہیں، تلووں میں سانپ نے کاٹ لیا، جیسے ہی کاٹا حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ لال ہونے لگا۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہا حضور کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، حضرت ابو بکر صدیق کا زہر ختم ہو گیا، ادھر سانپ نے زیارت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی واپس چلا گیا، صدیق اکبر کی جان بچ گئی۔ ادھر کفار جو ساتھ لگے ہوئے تھے وہ غار ثور کی طرف بڑھے تو اسی وقت مکڑی آئی، مکڑی نے غار ثور میں جالا بن دیا اور ایک کبوتر آیا، کبوتر نے غار ثور میں انڈا دے دیا۔ کفار آئے، دیکھا مکڑی کا جالا ہے، انڈا کبوتر نے دیا ہے۔ کفار نے سوچا اگر حضور آئے ہوتے نہ یہ جالا ہوتا اور نہ ہی یہ انڈا ہوتا۔ کفار واپس چلے گئے، حضور بھی بچ گئے، یہ نور بچا رہا، پہنچا مدینے میں۔ سبحان اللہ، بات نور کی ہو رہی ہے، یہ نور مدینے پہنچا۔ مدینے والے بڑے انتظار میں تھے، اور آپ ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ بھائی، اگر حضور ہمارے گھر تشریف لے آئیں ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ جن پر ہماری جانیں، ہماری نسلیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب سب قربان، ان کی آمد کی کتنی خوشی ہوگی۔ مکے مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا۔ یہ نور مدینے سے پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پورے عرب میں اس نور نے قبضہ کر لیا، پورا عرب اس نور کے قبضے میں آ گیا۔